بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاطر بریلوی علیہ الرحمہ کے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ شریف سے 24ویں جلد سے وہ عظیم الشان فتویٰ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں احادیث کا نچوڑ اولاد کے سامنے رکھا ہے۔ اولاد کو بتایا ہے کہ اولاد کے ذمہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ تو وہ سینکڑوں احادیث پڑھنا اور ان کو سننا، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 12 حقوق سینکڑوں احادیث کے تناظر میں بیان کر دیے ہیں۔ تو آئیے سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت سے کیا سوال کیا گیا اور اعلیٰ حضرت نے پھر کیا جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، ما قولکم رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ والدین کے وصال کے بعد اولاد پر والدین کا کیا حق رہتا ہے؟ بینوا بالکتاب توجروا بالثواب، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ اس کو بیان کریں اور ثواب کا اجر پائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیتے ہوئے پہلے وہ احادیث کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا۔ 12 چیزیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی، 12 حقوق اعلیٰ حضرت نے بیان کیے۔ نمبر 1، وصال کے بعد اولاد کے ذمہ سب سے پہلا حق جنازہ کی تجہیز، غسل و کفن، نماز جنازہ و دفن ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت ضروری ہے، یعنی اس طرح جنازہ پڑھنا چاہیے، اس طرح تجہیز ہونی چاہیے، اس طرح کفن ہونا چاہیے جو طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اگر اپنے من کے طریقے کے مطابق تجہیز و تکفین کرے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سنن کے مطابق کرے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے لیے ہر خوبی و برکت اور رحمت و وسعت کی امید ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ نمبر 3، تیسرا حق اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کے ذمہ نمازیں ہیں تو آپ نماز پڑھیں گے تو ان کے ذمہ سے نماز ساقط ہو جائے گی، یا ان کے ذمہ کوئی روزہ ہے تو آپ کے روزہ رکھنے سے ان کے ذمہ جو روزے ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے۔ وہ روزوں کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے جو ان کے ذمہ ہے، اعلیٰ حضرت نے آگے بیان کیا ہے کہ فدیہ دینا پڑے گا۔ یہ نفلی نماز کی بات ہے، یعنی نفلی نماز پڑھ کر نفلی روزہ رکھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام بھی کرے سب کا ثواب انہیں اور تمام مسلمانوں کو بخش دینا، کیونکہ ایصال ثواب کی برکت سے ان سب کو ثواب بھی پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ بہت زیادتی ہوگی۔ احادیث کے تناظر میں یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک بندہ ایک سورت پڑھ کے 70,000 میتوں کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے تو گویا پھر اس نے 70,000 مرتبہ وہ سورت پڑھی، کیونکہ ہر ایک کو ثواب پہنچانے کی برکت سے اتنا ثواب اسے بھی مل جائے گا۔ تو ایسے ہی جتنا ثواب آگے پہنچ جائے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ حق نمبر 4، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر کسی کا کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں حد درجہ کی جلدی و کوشش کرنا، اپنے مال سے قرض کی ادائیگی کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت ہی کے مال سے لوگ قرض کی ادائیگی کر دیتے ہیں، لیکن اگر اولاد اپنے مال سے قرض کی ادائیگی کرے اور میت کا مال جوں کا توں ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے قرض کی ادائیگی کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا، اگر خود قدرت نہ ہو تو اعزاء و اقارب اور باقی اہل خیر سے مدد لینا۔ حق نمبر 5، ان کے ذمہ اگر کوئی فرض رہ گیا ہے تو مقدور بھر اس کی ادا میں کوشش کرنا۔
جتنی قدرت ہو اتنی کوشش کرنا، حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا، زکوٰۃ یا عشر ان کے ذمہ ہو تو اسے ادا کرنا، ان کے مال سے نہیں اپنے مال سے ادا کرنا، کیونکہ اب ان کا جو مال ہے وہ ورثاء میں جائے گا۔ نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا، وعلیٰ ھذا القیاس ہر طرح ان کی برات ذمہ میں جد و جہد کرنا۔ حق نمبر 6، انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو، یعنی جو وصیت جائز ہو شرعی ہو، حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو، یعنی مشکل ہو، بوجھ ہو اپنے آپ پر، لیکن پھر بھی اس وصیت کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اس کی ایک مثال اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے ہوں، یعنی وصیت اس کے لیے کر گئے ہوں جو وارث نہیں ہے، عزیز ہے، یا کوئی محض اجنبی شخص ہے جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے وہ وصیت کر گئے۔ تو شریعت تک کا ضابطہ تو یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت وارثان کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت اولاد کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانیں، یعنی جیسے والدین نے وصیت کی ہے اس کو نافذ کر دیں، ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم جانیں اور ان کی مرضی کے مطابق وصیت نافذ کر دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ حق نمبر 7، ان کی قسم مرنے کے بعد بھی سچی ہی رکھنا۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ یا ان کا مطلب پکا ارادہ تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے جانے کے بعد یہ نہ سوچنا کہ اب وہ نہیں رہے لہذا اب مجھ پر یہ کام لازم نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسے ان کی حیات میں رہتا تھا، جب تک کوئی شرعی معنی نہ ہو، بلکہ ہر طرح امور جائزہ میں، یعنی جائز امور کے اندر، کیونکہ نافرمانی اگر اللہ رب العزت کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو اس میں تو یقیناً اللہ رب العزت کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر، مخلوق کی اطاعت تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح امور جائزہ میں وصال کے بعد بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ حق نمبر 8، ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف ایسی آواز سے پڑھنا کہ وہ سنیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، راستے میں جب کبھی ان کی قبر آئے تو بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا۔ حق نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا۔ حق نمبر 10، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام رکھنا۔ حق نمبر 11، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں یعنی اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا، حدیث میں اس کی بڑی ممانت آئی ہے۔ یہ تمام حقوق جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں یہ حدیث کے تناظر میں بیان کیے ہیں، اور ان حقوق پر اعلیٰ حضرت نے آگے باقاعدہ تفصیل سے احادیث لکھی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے نچوڑ بیان کیا ہے، خلاصہ بیان کیا ہے حدیث کا۔ تو کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا۔ حق نمبر 12، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب میں بھاری اور ہمیشہ کرنے والا حق اولاد کے ذمہ یہ ہے، یعنی کہ اولاد کے ذمہ جو ہمیشہ اور یہ سب سے اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا، کیونکہ سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچے۔ تو یہ اولاد کے ذمہ 12 حقوق ہیں، لہذا انہی حقوق کے ساتھ اولاد اپنے والدین کے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اولاد کو والدین کے حق کی ادائیگی میں کما حق کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔